السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے گناہوں کو جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالیشان محل بنوایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حاجیوں کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصوروار افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو من دخلہ کان آمنا، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبۃ اللہ کا پرنالہ جو سونے کا تھا، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، مگر مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے معمود رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذی الحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائی جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا وہ طویل زمانہ جس سے کعبۃ اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ یہ طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بود 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظالم ابو طاہر چچک کی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ جنون کعبہ شکن دیکھ کیسا انجام پایا، جنون کعبہ شکن دیکھ کیسا انجام پایا، خدا کے گھر پہ چڑھ آنے والا خود خاک میں سما گیا۔ حرم کی خاک بھی غازی ہے کفر کے لشکروں پر، حرم کی خاک بھی غازی ہے کفر کے لشکروں پر، جو آئے مٹ گئے سب رہے خدا کے گھر پر، فجزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔